ان کے اس دعوے کو توڑنے کے لیے خدا کریم ایک پوری لسٹ بیان کر دیتا ہے کہ چلیں آپ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر ہیں اور آپ کے دین کی وجہ سے آپ پر غلاف چڑھا ہوا ہے اور اس دین کی وجہ سے کسی اور دین کو ماننے نہیں جا رہے آپ، تو پہلے یہ بتائیں کولڈ جناب نبی مرسل کو یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ جو کہتے ہیں کہ بڑے مومن ہیں، بڑے ہی دیندار ہیں، تو اپنے نبیوں کو پھر کیوں مارتے تھے؟ اپنے نبی اگر اسی دین پر ہیں جو آپ کے نبی لے کے آئے ہیں، جو آپ کی پٹی میں نبی آیا ہے، اسی کے دین کو آپ مان لیں، تو وہ نبی بھی تو آئے ہیں، آپ ان نبیوں کو آپ نے قتل کیا ہے، آپ نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کے ساتھ جنگ کی ہے آپ نے، جیسے پوری لائن ہی اسی طرح جناب عیسیٰ سے پیچھے چلے جائیں، خود آخری نبی جو جناب عیسیٰ تھے اسی زمانے میں انہوں نے جناب زکریا کے خلاف محاذ اٹھایا، ان کو شہید کروایا، ان کا بیٹا یحییٰ تھا ان کو شہید کروایا، اس سے پہلے پوری لائن وہ سال نو یہ یا دوسرے سال شاید اس سے پہلے تھے، لیکن کئی اور نبی تھے جو اسی لائن میں تھے اور انہوں نے ان کے خلاف محاذ آرائی کی اور آخر میں ان کو قتل کروایا تھا، خود کیا تھا یا خود اپنے دساس وجہ سے جو انہوں نے قائم کی تھی سازشیں، اس کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سوال ہو رہا ہے کہ اگر آپ دین پر تھے تو جو دین کو لانے والے تھے اسی دین کو جو آپ کی لائن میں آیا تھا، آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر آنے والے دین کو مانیں گے، تو پھر آپ نے یہ اقدامات کیسے کیے تھے؟ فَلِمَ قَدْ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، پہلے سے آپ یہ قتل کرتے آ رہے ہیں، کوئی ایک قتل بھی نہیں ہے، ایک پوری سلسلہ تھا، کئی قتل کیے ہیں انبیاء کے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہیں اور آپ مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایک یہ بات۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ جو کہتے ہیں ممکن ہے پھر آپ کہیں کہ ہم دین موسوی کو مانتے ہیں، جناب موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، ہاں درمیان میں آنے والے نبیوں کو پھر آپ ممکن ہے کہ سوال کریں کہ ان کو تو ہم ان کو مانتے نہیں تھے اس لیے ان کو قتل کیا۔ تو یہاں دوسری دفعہ خدا کریم آگے جا کے کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، چلیں پیچھے چلتے ہیں، جناب موسیٰ کی طرف ہی چلتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ آئے بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ ایسے بھی نہیں آئے کہ صرف دعویٰ رکھتے ہوں، اپنے دعوے کے اتنے مستحکم دلائل لے کر آئے ہیں جناب موسیٰ۔ انہوں نے نہ صرف آپ جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے آپ کے سامنے اتنے بینات پیش کی، بلکہ حتیٰ ان مخالفین کو بھی تسلیم ہونے پر مجبور کر دیا، اتنے بینات پیش کیے جناب موسیٰ نے، اور اتنے باہر اور ظاہر اور واضح قسم کے معجزات تھے جو آج کی سائنس بھی حتیٰ ان کے بارے میں سوچے تو وہ ایک ایسے معجزات ہیں جو اس طرح کے معجزات ہونا تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، جیسے دریا کو شق کرنا، آج سائنس دریا کو شق نہیں کر سکتی ہے اس انداز میں کہ کوئی ایسا اقدام کرے کہ دریا جو ہے وہ ایک لمحے میں یا ایک کچھ ہی اس میں ایک اشارے سے جو ہے وہ دو نیم ہو جائے اور اس سے راستہ بن جائے، یا اور جو معجزات انہوں نے اس وقت بہت سارے دیکھے تھے جو قرآن میں ذکر ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ذکر کریں گے۔ تو اس وقت جناب موسیٰ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اتنے معجزات دیکھے تھے، پھر کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں ثم اتخذتم العجل، آپ تو اتنے نکمے اور اتنے نیچ تھے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے معجزات دے کر بھی آپ ایک بچڑے کو، ایک گوسالے کو آپ جو ہے اپنا الہ بنا کر آپ نے عبادت شروع کر دی تھی، اور جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے، وعلیکم السلام، صرف وہ کچھ دنوں کے لیے آپ سے دور ہوئے اور اپنی جگہ ایک نبی کو بھی چھوڑ کے گئے تھے، جناب ہارون اس مجمع میں موجود تھے جہاں یہ سلسلہ ہو رہا تھا،
لیکن اس وقت کیا کیا آپ نے؟ جناب ہارون کو بھی دھمکی دے کر ان کو کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے اگر زیادہ آپ نے ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالی تو جناب ہارون سائڈ پہ ہو گئے۔ پھر ان جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے، نبی مرسل کے ہوتے ہوئے، اسی دین کے ہوتے ہوئے جس کا آج یہ دعویٰ کر کے دین ختمی مرتبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اسی کے ہوتے ہوئے یہ جو ہے انہوں نے کیا تھا، گوسالہ پرستی کی تھی، بے دینی کی تھی، نافرمانی کی تھی۔ یعنی آپ کی نیچر تو یہ ہے، آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ دیندار تھے اور اس دین کی وجہ سے نیا دین نہیں بھائی مان رہے ہیں آپ، تو اس وقت وہ جو گوسالہ کو آپ نے مان لیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی وہ کیا تھا؟